والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وليصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل احسان، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے بابرکت جمعہ کے موقع پر اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارا سننا سنانا، یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. برادران اسلام، جہاں رمضان المبارک کا ذکر آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فرض صوم ہے، یعنی روزہ رکھنا ہے. وہیں اس کا دوسرا بڑا اہم حصہ اعتکاف، خلوت گزینی ہے. اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے 10 دنوں کے لیے الگ کر کے رکھنا. الگ کر دینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ آپ کا تعلق قربت قائم ہو جائے. اللہ کے ساتھ آپ کی ٹوٹی ہوئی نسبت جڑ جائے. اس حوالے سے آج چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اعتکاف یا خلوت گزینی کے حوالے سے جو بیان کیا گیا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اور جب ان کی سنت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم الہی بھی ہے. سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی 40 راتیں وہ خلوت گزینی میں کوہ طور پر تشریف لے گئے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ریاضت کی اور ہر ایک سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بیت اللہ شریف تعمیر فرما لیا تو فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف فرما. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے لیے بھی پاک اور صاف کرنے کا حکم ہوا، تو اس میں معتکفین کے لیے بھی، مطوفین
معتکفین کے لیے بھی اور مسلمین کے لیے بھی، تینوں قسم کے، یہ نماز پڑھنے والے افراد کے لیے بھی، طواف کعبہ کرنے والے افراد کے لیے بھی، اور ساتھ اعتکاف والے افراد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے خاص گھر بیت اللہ شریف میں ظاہر ہے نماز تو ہوگی کہ وہ مسجد الحرام ہے، وہ لازمہ ہے، خاصہ ہے مسجد کا، مسجد اور نماز کا آپس میں تعلق ہے ہی، لیکن بیت اللہ شریف کا دوسرا خاصہ کیا ہے کہ وہاں طواف ہوتا ہے، اور وہ زمین پر کہیں بھی کوئی طواف نہیں ہوتا۔ اور پھر ساتھ فرمایا والعاکفین، یعنی معتکفین، اعتکاف کرنے والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہ بیان فرما کے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت ہمیں بتا دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی سیرت طیبہ سے جو اعتکاف ہے اس کا واضح درس ملتا ہے۔ خلوت گزینی اس کو کہتے ہیں، گوشہ نشینی کہتے ہیں۔ آپ اعلان نبوت سے پہلے کثرت کے ساتھ 15 دن، 20 دن، 30 دن اور 40 دن تک غار حرا میں تشریف لے جاتے، جو مکہ شریف سے تقریباً 15 کلومیٹر شہر سے باہر ہے، اور دشوار گزار راستے پہ آپ کو پہاڑ چڑھ کر پھر غار حرا میں وہاں 24 گھنٹے معتکف رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دن کے کچھ حصے لے کر واپس آ گئے، اور آپ اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت اور عبادت الہی کے ساتھ شغف دیکھیے آپ کہ 40 دن کے لیے بالکل گھر والوں سے کٹ کر دور تنے تنہا اکیلے پہاڑ کی اتنی بلندی کے اوپر اور اپنے رب کو منانے کے لیے، مناجات کے لیے وہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کی ضرورت و استقامت، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراقبہ سے اور عبادت اور ریاضت کے ساتھ محبت، یہ بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ تو اس کے اثرات ہیں برادران اسلام۔ انسان جس بھی ماحول میں ہو، جس بھی صحبت میں ہو، اس کا اثر لیتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن و سنت میں تاکید کی گئی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر آپ کو اچھائی کی طرف طبیعت کی روانگی محسوس ہو۔ برائی کے ساتھ رہیں گے تو پھر برا کرتے کرتے دل بالکل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے کہ ایسا مقام آ جاتا ہے کہ پھر گناہ کرتے ہوئے انسان کو گناہ محسوس بھی نہیں ہوتا، اور اس کو وہ ایسے لیتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں۔ جب نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو بہت بڑی لگتی ہیں، اس کو بھی مجھے کرنا چاہیے یہ نیکی، کیونکہ نیکیوں کے ماحول میں آتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے نیک بندوں اور نیک مقامات کی صحبت اختیار کرتا ہے برادران اسلام، پھر اس کی زندگی میں وہ مقام آتا ہے کہ جس مقام میں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے ساتھ قربت کے لمحات کے لیے خلوت گزینی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے برادران اسلام، یہ تمام کے تمام محلے پر، علاقے پر جو بھی لوگ ہوں علاوہ مسافرین، اس کے اوپر سنت کفایہ، یعنی محلے کے لازمی ایک آدمی کو کم سے کم مسجد میں اعتکاف بیٹھنا پڑے، لازمی بیٹھنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سال میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو میرے لیے کم سے کم 10 دن رمضان مبارک میں وقف کر کے بیٹھے۔ اب حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے جو بیان ہوا بخاری اور مسلم سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ترتیب سے بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ یہ متفق حدیث مبارکہ ہے بخاری کی اور مسلم کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کا یہ باقاعدہ معمول مبارک تھا۔ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو یہ 8 اعتکاف بنتے ہیں۔ 8 سال لگاتار آپ اعتکاف میں بیٹھے اور فرمایا یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا، یعنی تا دم وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی سنت کو نہیں چھوڑا۔
چھوڑا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. یعنی اتنا فضیلت والا عمل تھا کہ ازواج مطہرات بھی پھر اعتکاف بیٹھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. یہ بھی بخاری اور مسلم متفق علیہ سے بات ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں آخری اشرا آخری 10 دن کے اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. یعنی جتنا قربت الہی میں آپ جا رہے تھے اتنا ہی قربت الہی کو اختیار فرما رہے ہیں. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج آپ کی امتی کی حیثیت سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ترغیب یہ دلانا مقصود ہے برادران اسلام. ہم پتہ نہیں ہم میں سے کتنے بیٹھے ہیں, اللہ سب کے اعمال اور حال کو جانتا ہے. کسی سے کو ہاتھ کھڑا کروانے کی ضرورت نہیں. ہر کوئی اپنے دل کی طرف دھیان دے, دماغ سے سوچے کہ آپ سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو ابھی تک کی زندگی میں ایک سنت اعتکاف بیٹھا, نہیں تو کم سے کم کوئی نفل اعتکاف بھی بیٹھا. تو اکثریت کا جواب اللہ ماشاء اللہ. ہمارا یہی ہوگا کہ نہیں. یہ ایسی اہم چیز ہے برادران اسلام, کم سے کم آپ زندگی میں ایک دفعہ ضرور وقت نکالیے کہ اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں, اور اگر کسی عالم باعمل کی صحبت میں اعتکاف ہوتا ہے تو وہاں ضرور بیٹھیے تاکہ آپ کو دین کی بھی سمجھ ہو. کسی نیک صالح اللہ کے ولی کی صحبت میں اعتکاف ہوتا ہے تو وہاں ضرور بیٹھیے. آپ سنت ابھی نہیں بیٹھ سکتے, ماحول اس طرح کا ہے, آپ کے مسائل اس طرح کے ہیں, نفلی بیٹھ جائیں, 2 دن کا بیٹھ جائیں, 3 دن کا بیٹھ جائیں, سہولت کے ساتھ. اور میں دعا کرتا ہوں آج دل کے ساتھ, اور آپ اس پہ دل سے آمین کیجیے کہ یا باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک گھر میں یا مسجد نبوی میں ایک دفعہ زندگی میں سنت اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ میری بڑی شدید خواہش ہے, اور آپ کی بھی اور ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں وہ وقت میسر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا ہم بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں اعتکاف بیٹھے. آمین یا رب العالمین. حضرت ابن عمر, اب آپ دیکھیے کہ اعتکاف کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, کتنی اہم چیز ہے کہ اس کی نظر ایک صحابی رسول ہیں, وہ دور جاہلیت میں ما قبل اسلام مان رہے ہیں کہ میں کعبہ میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کفر کی نیت تھی, حالت کفر کا ارادہ تھا, باطل ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل نہیں فرمایا, جاری رکھا. سنیے, یہ بھی متفق علیہ حدیث. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان عمر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال فاوفي بنذري. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ, دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں 1 رات اعتکاف کروں, 1 رات خانہ کعبہ میں اعتکاف کروں گا. تو اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی منت پوری کرو. سبحان اللہ, یہ کتنی اہمیت, اور اس کے بڑے فوائد ہیں انشاءاللہ. جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو پتا ہے کہ کتنے فائدے ہوتے ہیں. آگے چلیے اگلی حدیث مبارکہ. حضرت نافع روایت فرماتے ہیں وقد ارانی عبداللہ المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد. یعنی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے تو محبت تھی ہی صحیح, آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت, ہر نسبت رکھنے والی چیز سے لگاؤ اور اس کا ادب اور احترام. کہتے ہیں کہ مجھے وہ بتا رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم رمضان مبارک کے آخری اشرا میں اپنی مسجد شریف میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پھر وہ مجھے لے گئے اور کہا یہ جگہ ہے جہاں میرے آقا بیٹھ کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ جگہ کا بھی پتہ تھا کہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالمریض وهو معتکف فیمر کما هو ولا يحرج يسأل عنه فقال ابن عیسیٰ قال ان كان النبي يعود المريض وهو معتکف. اعتکاف والے کے لیے بعض اوقات کوئی ایسا پہلو آ جاتا ہے, ایسا کام آ جاتا ہے کہ اس کے لیے جانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے اعتکاف میں مسجد کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے, باہر انسان بلا شدید شرعی حاجت کے نہیں جا سکتا. ویسے اللہ معاف کرے, کسی کا کوئی بہت قریبی ہے وہ بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ پائے گا, تو اس کی قیادت کے لیے جا سکتا ہے. لیکن صرف جائے گا, خاموشی سے بیٹھے گا اور واپس آئے گا, بولے گا نہیں, کلام نہیں کرے گا, جاتے ہوئے آتے ہوئے یہاں بیٹھ کر بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے واپس آئے گا. اسی طرح اگر کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے, والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا, تو جا کر خاموشی سے جنازہ پڑھ کے پھر واپس منتقل ہو سکتا ہے. اسی سنت کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں. حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں کسی مریض کے پاس سے گزرتے تھے. اب بعض کا کیا ہوتا تھا, صحابہ کرام میں سے کوئی مریض ہو گیا تو مسجد نبوی کے صحن میں اس کو لے کے چارپائی میں رکھ دیتے تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں حضرت سعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں, غزوہ احزاب کے بعد ان کو بھی رکھا, وہ زخمی تھے, مسجد میں ہی رکھا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے بغیر حال پوچھتے ہوئے گزر جاتے تھے, بیٹھتے نہیں تھے, رکتے نہیں تھے. مریض کے ساتھ دیکھ کے معمولی سا حال اگر پوچھ لیا ٹھیک ہے, اور پھر فوراً اس کے بعد چلے. یعنی کوئی ایسی بات جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ والی آئے دوران اعتکاف وہ نہیں کرنی. اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لمحات میں شاغل رکھنا. آگے چلیے, اگلی حدیث مبارکہ عشق ابن ماجہ نے روایت کی فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف وهو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. فرمایا معتکف گناہوں سے رک جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے, جو وضو کی حالت میں, طہارت کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ کیسے گناہ کرے گا؟ وہ تو گناہ کے سارے جتنے بھی عوارض ہیں وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے تو اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک اعمال کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی بندہ مسجد میں بیٹھ گیا, دیکھیے اللہ کی کرم نوازی. اب مسجد میں بیٹھ کر وہ نماز کو پڑھ سکتا ہے, قرآن کو پڑھ سکتا ہے, ذکر اذکار کو کر سکتا ہے, لیکن جیسے باہر عام روٹین میں رہتا تھا تو کسی کی مدد کر دینا, سامان اٹھوانے میں, وہ نہیں کر سکتا. کسی مریض کی عیادت کر دینا وہ نہیں کر سکتا. کسی کے ساتھ جا کر کوئی کام کرانے کے لیے مدد کر دینا وہ نہیں کر سکتا. بیوی بچوں کے لیے سودا سلفدار کے گھر میں وہ نہیں دے سکتا. اس طرح کے دیگر معاشرتی جتنے بھی کام ہیں وہ نہیں کر سکتا, ان سے رکا ہوا ہے. تو فرمایا چونکہ وہ رکا ہوا ہے, اب پتہ نہیں وہ فارغ ہوتا وہ کرتا یا نہ کرتا, اسے یہ نصیب ہوتے یا نہ ہوتے. اعتکاف کی برکت دیکھیے, فرمایا اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. یعنی معتکف کے لیے اللہ ہر نیک عمل کرنے والے کی نیکی لکھ دیتا ہے, کیونکہ اندر بیٹھا ہے. اگر باہر ہوتا تو شاید یہ نیکی کر لیتا, اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے. اور فرمایا جو شخص, یہ طبرانی کی جیدی اسناد کے ساتھ روایت کیا, من اعتکف یوما, 10 دن کی بات نہیں, ایک دن کے نفلی اعتکاف کی بات فرمایا آپ علیہ السلام نے. من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خلائق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً, اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدق اور خلوص کے ساتھ
ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، نفلی اعتکاف ہو ایک دن کا اعتکاف. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. 3 خندق کا فاصلہ کرتا ہے، ٹرینچ جس کو کہتے ہیں، گئے. فرمایا ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے پہ سے زیادہ لمبی ہے. آپ اندازہ لگائیں مشرق اور مغرب کا فاصلہ، یہ زمین کو چھوڑیے آپ، جو سورج کے طلوع اور غروب ہے اس حساب سے مشرق اور مغرب کو آپ دیکھیں تو کتنا فاصلہ ہے. ارتھ کا 2.5 میٹر کو آپ چھوڑ دیں، اتنا دور اللہ اس کو صرف ایک دن کے برابر اسلام نبی اعتکاف. تو آپ ایک دن پہلے بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ. تو عید سے پہلے جو 2-3 راتیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک دن کا پروگرام بیٹھ سکتے. کوئی دوست اگر ویلے ہوں مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ 27 کی تو ہم یہاں اجتماع کریں گے لیلۃ القدر کا. اس کے بعد اگر 28 کو کوئی دوست بیٹھنا چاہے یا 27 کو آپ کرتے ہیں ایگری کرتے ہیں کوئی دوست میں تو انشاءاللہ بیٹھیں گے تعلیم اور تربیت کے حساب سے. پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کیا ثواب ملتا ہے. میری تو خواہش ہے کہ میں ایسا کروں کہ دیکھیں وہی بات، اس طرح یہاں مسائل ہوتے ہیں تو بندہ مکمل پورا سنت 10 دن بیٹھ نہیں سکتا آئلی معاملات کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے. کوئی ایسی صورت اگر بن گئی انشاءاللہ مستقبل میں کہ پورا ہی چھٹیوں کا بن گیا تو انشاءاللہ بندہ کوشش کرے گا. تو اگر آپ دوست ایک دن نکال سکتے ہیں تو انشاءاللہ مثلا 27 والی رات ہے جو یہاں آ جائیں، اسی رات مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ ساری کا اہتمام ہم کر لیں گے انشاءاللہ. پھر اگلے دن افطار کر کے یہاں سے چلے جائیں. کوئی دوست ملیں گے تو وہ انشاءاللہ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے یہ ایک دن کا نفلی اعتکاف ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے رمضان کی شرط بھی نہیں رکھی ہے. تو اگر رمضان میں ہو گیا تو اور فضیلت بڑھ جائے گی. آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبرانی اور بہقی کی روایت من اعتکف 10 فی رمضان، وہ تو ایک دن کا نفلی اعتکاف تھا. اب جو آدمی 10 دن کا سنت اعتکاف بیٹھے گا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. سبحان اللہ. حضرت ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حجوں کا اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے صرف 10 دن لگائے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا، اسی کی رضا کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمرے اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور آخری روایت اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقي 10 من رمضان شد ميزاره واعتزل اهله. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ جیسے ہی آخری اشرا شروع ہونے کو آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کمر ہمت باندھ لیتے، کمر کس لیتے. مطلب کہ اب موقع آ گیا اللہ کی بے پناہ عبادت کرنے کا. اب وقت آ گیا ہے گھر کے مسائل کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا. تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کمر ہمت کس لیتے تھے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر عبادت اور رعایت میں مشغول ہو جاتے تھے. تو یہ برادران اسلام لازمی اپنی زندگی میں ایک دفعہ کیجیے. اس کا بڑے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے کیا اقوال دیے ہیں وہ میں بیان کروں گا. خلوت گزینی کے، برائی سے بچ کر الگ ہو کر بیٹھنے کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عزلت نشینی میں برے دوستوں سے راحت اور چھٹکارا. آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں گے، برا دوست آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، راحت مل جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں عزلت نشینی سے بھی اپنا حصہ لیا، یعنی کبھی کبھی تنہا اللہ کے لیے تنہا بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے مراقبہ کیا. حضرت ذوالنور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تنہائی سے بڑھ کر کوئی چیز طلب اخلاص پر ابھارنے والی نہیں دیکھی. جب آپ اجتماع میں عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ممکن ہے اس میں کہیں نفس کے اندر یہ بات آ جائے کہ لوگ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں میرے بارے میں اچھی سوچ جا رہی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے. دیکھیں نماز
کیسے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے، تو کہیں آ سکتا ہے، لیکن جب آپ تنہائی میں سوائے اللہ کے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کسی بندہ بشر کی نظر آپ پہ نہیں پڑ رہی، برادران اسلام، تو اخلاص آپ کے دل میں، اس وقت کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ خالصتاً اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی چیز میں نے تنہائی سے بڑھ کر طلب اخلاص پر ابھارنے والی نہیں دیکھی، کیونکہ بندہ جب خلوت میں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، بس جب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا تو اسے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی چیز عمل کے لیے متحرک نہیں کرتی۔ جب بھی وہ عمل کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا انسان اخلاص کے ستون کے ساتھ گویا چمٹ جاتا، اخلاص کا پلر ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو چمٹا دیا ہے۔ فرمایا اور اس طرح وہ صدق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتا، سچائی کے، کیونکہ صرف خالص ہو کر سچا ہو کر وہ اللہ کے لیے عبادت کر رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا سے آخرت تک کا سفر آسان اور ہلکا ہے، یعنی یہ مومن کا جو سفر ہے دنیا سے آخرت تک یہ آسان اور سستا ہے، اور اللہ کے قرب کی خاطر مخلوق سے کنارہ کش ہونا یہ تکلیف دے گا۔ کیسی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر اللہ کے لیے تنہائی میں بیٹھے، یہ مسلمان کو تکلیف دینے والی چیز، مطلب یہ نفس کو مارنے والی چیز۔ لیکن اگر مومن دنیا سے آخرت تک کا سفر کرتا ہے فرمایا وہ آسان ہے اس کے لیے۔ حضرت امام جلیلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ اور مراقبہ کو، مراقبہ کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مناجات کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، ریاضت کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ کو اور مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اپنے اسرار و رموز ظاہر نہیں کرتا، کہ اس پر نور توحید واضح نہیں ہوتا۔ یہ لازمی چیز ہے، دوسری معنی میں آپ کہیں کہ روحانیت کا لازمہ ہے اور خاصہ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے دین کو محفوظ کر لے، کہ میرا دین محفوظ ہو جائے، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جائے، وہ یہ کہ اس کا دل اور بدن بھی استراحت کریں اور اس کا غم ہلکا ہو، اپنا دین محفوظ کر لے، اس کا دل بھی مطمئن ہو، اس کا جسم بھی راحت میں ہو۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس کا غم بھی ہلکا ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے، لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ کیوں کہ یہ خلوت نشینی اور تنہا رہنے کا زمانہ ہے۔ مطلب کہ آج کل زمانے میں برائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے قدم قدم پہ، اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ضروری معاملات جو معاشرے کے ہیں وہ فرائض سر انجام دے، اور دینے کے بعد پھر بہتر ہے کہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کے لیے اس کا گھر وسیع ہونا چاہیے۔ حضرت بن معاذ فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے خلوت کی حالت میں جم کر بیٹھ جانا یہ اخلاص کی نشانی۔ اپنے آپ کو برادران اسلام مجبور کیجیے، شروع میں آپ مجبور کریں گے، اپنے اوپر جبر کر کے ایسی چیز کی طرف آئیں گے، بعد میں یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ کیوں شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جو بچہ 7 سال کا ہو جو اسے نماز کی ترغیب دیجیے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی سے پڑھائیے، نہیں پڑھتا تو ایک کو لگا کے پڑھائیے تاکہ اس کی عادت ڈیولپ ہو، اس میں ہیبٹ ڈیولپ ہو، اور جب اس کی عادت ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ بعد میں جب وہ آگے نماز فرض ہو جائے گی اس کے بعد وہ خود پڑھے گا، کیونکہ وہ عادت بن گئی۔ اچھی عادتوں کو اپنانا اور اچھی عادتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا برابر اسلام،
یہ اگر آپ کر لیں تو پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی خیر و برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم عباس کا اس سلسلے میں آج آخری قول کو میں بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں المراعات تورث المراقبہ والمراقبہ تورث خلوص السر والعلانیۃ للہ تعالی. بہت پیاری بات کی. فرماتے ہیں اللہ کے احکام خدا بندی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم عطا فرمائے ہیں ان پہ عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام دیے گئے احکامات پر عمل کی کوشش کرنا، اس سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے. مراقبہ کا لفظی معنی آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی انسان کیا ہوتا ہے، انڈر آبزرویشن ہوتا ہے. دوسرے معنی میں یہ آپ نے یہاں روٹین میں دیکھا ہوگا تو خاص طور پہ ڈرائیور حضرات ہیں، آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو سڑکوں کے ساتھ جہاں کیمرے کا نشان ہوتا ہے وہاں کیا لکھا ہوتا ہے، مراقبہ. مطلب کہ آپ واچ کیے جا رہے ہیں، آپ کو آبزرو کیا جا رہا ہے کیمروں کے ذریعے. مراقبہ بالتعمیرات لکھا ہوگا، لگے ہوئے اسپیکر یا آپ کے اوپر نظر ہے کہ آپ تیز رفتار سے جائیں گے، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا ہے کہ پورا آپ کی ویڈیو اس میں محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. تو بندہ اس تصور میں آ جائے کہ میرا ہر وقت کا لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور میں آئے آپ یقین کیجئے، آپ بس یہ ایک تصور آپ بنا لیجیے، ایک تصور کہ میں ہر وقت اپنے اللہ کی نظر میں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گناہ کی توفیق آپ سے کیسے چھین جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں اور مراقبہ کیا کرتا ہے، وہ ظاہر اور باطن میں اللہ کے لیے خلوص پیدا کرتا ہے. مراقبہ ظاہر اور باطن میں اللہ کے لیے خلوص پیدا کرتا ہے. ارکان اسلام اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے، دنیاوی اشخاص سے، دنیاوی لوگوں سے، ساروں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خالص کر لینا. یہ نفلی بھی ہو سکتا ہے اور یہ سنت ہے جو رمضان مبارک کا ہے. اور اگر کوئی منت مانے تو پھر واجب ہو جاتا ہے، وہ بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر آپ رمضان میں بیٹھ سکتے ہیں تو ضرور بیٹھیے، نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم ایک اور آسان طریقہ، سب سے آسان، جب بھی مسجد میں جائیے نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجیے. جب بھی مسجد میں قدم رکھیے، ساتھ ہی آپ کو عربی زبان میں نیت نہیں آتی ہے، اردو میں کیجیے، اپنی لوکل زبان میں کیجیے. نہیں آتی تو ذہن میں ارادہ کر لیجیے میں مسجد میں ہوں تو اعتکاف میں ہوں. تو پھر کھانا پینا مسجد میں جو ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا. جیسے آپ افطار کرتے ہیں یا ویسے کوئی ہدیہ دیتا ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا. اس کے ساتھ جب تک آپ اعتکاف میں رہیں گے، مسجد میں بیٹھنے کے اجر کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا اجر بھی ملے گا. اور جیسی مسجد سے آپ باہر نکلیں گے، نفلی اعتکاف آٹومیٹیکلی خود بخود وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن سنت اعتکاف کی شرائط ہے، جن دوستوں نے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے مسائل میں بعد میں عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں یہ موقع دیا ہے، خدا کے لیے کبھی بھی اس انتظار میں مت رہیے کہ بعد میں کر لیں. ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بچوں کو پڑھانا ہے، پھر ان کی شادی کرنی ہے. یہ ساری زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انسان کے ساتھ دنیا کا معاملہ ایسا رہے گا. آپ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ یہاں میں مکمل فری ہو گیا ہوں، بس اب سے اللہ کے لیے بیٹھ گیا ہوں. گارنٹی ضمانت کسی نے نہیں. ہم سے بڑھ کر کون نادان ہوگا کہ میں گاڑی میں بیٹھوں تو میں پیٹرول چیک کرتا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں پیٹرول ہے بھی صحیح، چلے گی بھی صحیح یا نہیں. کوئی چیز میں لے رہا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کہ کھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. گھر میں رہ رہا ہوں تو گھر کو اپنے رہنے کے قابل بناتا ہوں. کوئی بھی میرا معاملہ ہے کسی حوالے سے بھی، کسی قسم کا بھی، اس معاملے میں چھان پٹک کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں یہ کر گا، میں وہ کر گا. ہر حوالے سے انسان منصوبہ بندی کرتا ہے. برادران اسلام، حیرانی کی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری منصوبہ بندیاں جتنی بھی ہیں، سردی آنے والی ہے، بیوی بھی کہے گی، خود بھی بندہ سوچے پا بچوں کے لیے بھی گھر میں باز لینا ہے. گرمی آنے والی ہے، اے سیوں کو سروس کرانا ہے، گرمی کے حساب سے کپڑے لینے ہیں. صبح ایئرپورٹ پہ فلائٹ ہے، اس کے لیے سامان تیار کر کے رکھنا ہے. انٹرویو دینے کے لیے
مسجد جانا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس تیار کر کے رکھنے، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں. بارش ہو رہی ہے یا سخت گرمی دھوپ ہے، چھتری لے کے نکلے، نہیں تو سر پہ کوئی چیز لے کے نکلے، ہر چیز کے لیے سوچتے ہیں برادران اسلام. لیکن جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا، جہاں ابدی رہنا ہے، لمٹ لیس لائف ہے جو ہماری قبر، اور اس کے بعد اس کے لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ زبان سے ہم نہیں کہتے، عملی رویہ بن گیا ہے. دیکھ لوں گے مرے ہوں گے تو دیکھ لوں گا یہ کیا ہوگا، قبر میں جاؤں گا تو دیکھ لوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا کلام ہمارے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے، دیکھ لوں گا نہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال سے. انتظار مت کیجیے، انتظار مت کیجیے. برادران اسلام، آج سے، ابھی سے اپنی حسب توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو زبردستی کر کے اس ماحول میں لے کے آئیے، تاکہ اللہ نہ کرے اچانک بلاوا آ جائے تو آپ کے پاس کم سے کم قبر میں جا کر اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کی قبر کی نجات ہو جائے. اور جب قبر کی نجات ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آخرت کی بھی نجات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج بعد نماز عصر 5